ہمارا میڈیا اور میں ہوں صدف خان۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان چیلنجز کے بارے میں جن کی وجہ سے ہمارا میڈیا صحافت کے ان بنیادی اصولوں کو اپنی صحافت کا حصہ نہیں بنا پاتا جو دنیا بھر میں صحافت کا ایک لازمی جز مانے جاتے ہیں۔ یہ چند اصول ایسے ہیں جنہیں کسی بھی جرنلسٹک پیس کا ایک اہم عنصر مانا جاتا ہے، اور یہی وہ قاعدے قوانین ہیں جو دنیا بھر میں صحافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے ناظرین کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا کہ ہمارا میڈیا بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جرنلزم ایک ایسا پروفیشن ہے جو دنیا بھر میں چند بنیادی اصولوں، چند سنہری اصولوں کی بنیاد پر ہی چلتا ہے، اور پاکستانی صحافیوں پر اور پاکستانی میڈیا کے اداروں پر بھی وہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ان اصولوں میں شامل ہیں پلورلزم، آبجیکٹیوٹی، بیلنس، رائٹ ٹو پریویسی، رائٹ ٹو رسپانس، اور چند ایسے مزید اصول جن کے ذریعے ایک رپورٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنے ناظرین تک جو انفارمیشن، جو معلومات پہنچا رہا ہے وہ کریڈیبل ہے، کریڈیبل سورسز سے حاصل کی گئی ہے، اور اس کے حصول میں تمام ایتھکس کا، پروفیشنل قواعد کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہمارے میڈیا میں موجود صحافی بھی صحافت کے ان بنیادی اصولوں سے واقف ہیں، لیکن چند ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے شاید انہیں میڈیا ٹرانسمیشنز کا حصہ نہیں بنا پا رہے۔ انہی چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج 3 صحافیوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناجیہ اشر۔ جیو کے ناظرین ناجیہ کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، اسپورٹس بلیٹن سے انہوں نے ابتدا کی تھی اور اب ایک مین سٹریم اینکر کے طور پر آپ لوگوں تک خبریں پہنچاتی رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اور موجود ہیں طہا صدیقی۔ طہا بھی ایک بہت لمبے عرصے تک جرنلزم کے پروفیشن سے جڑے رہے، پاکستانی چینلز میں، مختلف چینلز میں انہوں نے کام کیا، اور آج کل مختلف بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ایک فری لانس رپورٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ لندن میں BBC ورلڈ کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ جعفری۔ شمائلہ بھی پاکستانی میڈیا میں 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے کام کر چکی ہیں، ایک لاہور بیسڈ رپورٹر تھیں، اور آج کل BBC ورلڈ سروس کے ساتھ ایک ہسٹوریکل پروگرام وٹنس سے جڑی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شمائلہ فار جوائننگ اس آن دس شو۔ طہا، میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا، بڑے عرصے آپ نے مختلف نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے نیوز رومز میں کام کیا، آپ کا جتنا تجربہ ہے ہمارے نیوز رومز میں کام کرنے کا، تو یہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا جو جرنلزم کوڈ آف کنڈکٹ کی میں نے بات کی، جس کے اندر آبجیکٹیوٹی، بیلنس، پلورلزم، ڈائیورسٹی، یہ سارے اصول شامل ہیں، جو ہماری نیوز روم کی کنورسیشن ہوتی ہے اس میں یہ اصول کیا ہماری ڈسکشنز کا حصہ بنتے ہیں؟ وہ سپیس ہمارے رپورٹرز کو، پروڈیوسرز کو فراہم کی جاتی ہے کہ جب وہ کوئی سٹوری رپورٹ کرنے فیلڈ میں جائیں یا کوئی پیکج پروڈیوس کر رہے ہوں یا کسی بھی قسم کی پروڈکشن نیوز چینلز کے لیے کر رہے ہوں، تو یہ جو ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں کیا اس ڈسکشن کا حصہ بنتی ہیں جو اس پیس کی پروڈکشن سے پہلے یا اس پیس کی رپورٹنگ سے پہلے نیوز روم میں کی جاتی ہے؟ جہاں تک پاکستانی میڈیا کی بات ہے تو اگر دیکھیں تو پاکستانی میڈیا میں نے مختلف چینلز میں، جیو میں، دنیا ٹی وی میں، ایکسپریس میں، نیوز روم میں وقت گزارا ہے، اس سے پہلے CNBC میں بھی وقت گزارا۔ نیوز رومز کے اندر بیسیکلی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تو اس وقت تو ایک فریش لوگ جو آ رہے تھے، نیوز پیپر سے کافی لوگ آ رہے تھے، ان کا ایک ایڈیٹوریل سینس تھا، ان کی ایک ایڈیٹوریل مینجمنٹ تھی، اور اس وقت ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا۔ لیکن اگر پچھلے 2-3 سال کو دیکھا جائے تو ایک طریقے سے میڈیا کے اندر بڑی ایک مختلف ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو بیسک وجہ ہے وہ ہے کہ جو میڈیا مینیجرز ہیں، جو کہ میڈیا کے مینیجرز جو کہ بیسکلی ایڈیٹوریل ڈیسیجن میکنگ کریں گے، وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتے چلے گئے ہیں۔ مختلف چینلز کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر جو ڈائریکٹر نیوز کا رول ہے، یا جو اخباروں میں تو ابھی بھی تھوڑا بہت ایڈیٹر ہیں، لیکن اس میں بھی کافی اونرز خود انوالو ہو چکے ہیں اب، لیکن نیوز چینلز کے اندر تو ساری مینجمنٹ اونر خود ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے۔ میں جن نیوز رومز میں کام کیا وہاں پر اونر کی ڈائریکٹ انوالومنٹ دیکھی ہے، اور ان میں سے صرف علاوہ میرے خیال سے شاید جنگ گروپ کے ہم اونر کو تھوڑا بہت جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں، مگر ان کے بھی اپنے ڈائیورسفائڈ انٹرسٹس ہیں، لیکن علاوہ اس کے باقی سارے بزنس بیک گراؤنڈ سے ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور وہ جو ایڈیٹوریل ڈیسیجن میکنگ دیتے ہیں وہ نیوز روم کی ایتھکس یا جرنلسٹک ایتھکس کو نہیں اس کا خیال رکھتے۔ یہ تو اوپر سے لے کے نیچے کی لیول پہ آتا ہے، لیکن جب مڈ ٹیئر پہ دیکھیں آپ، جو آپ کے پروڈیوسر لیول کے لوگ ہیں یا آپ کے نیوز روم مینیجرز جو کہ ایکچولی فنکشنل رول ادا کر رہے ہیں،
اور وہ جب رپورٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں, میں خود پیکیجنگ انچارج تھا ایک چینل میں, اور رپورٹر سے انٹریکشن ہوتا تھا, ہم شاید رپورٹر کو بتانے کی کوشش کریں چیزیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رپورٹر خود بھی, اس کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی وتھ ریگارڈس ٹو, فار ایگزامپل اب یہاں پر ایک بائسنس اور امپارشل آبجیکٹیو رپورٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے, بائسنس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کیا فوٹیج بنانی ہے. فار ایگزامپل اگر ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی فوٹیج بنانی ہے نہیں بنانی ہے, ریپ وکٹمز ہیں ان کی فیسز بنانے نہیں بنانے, اس کے بعد اس کی پھر ٹریٹمنٹ نیوز روم میں آ کے ہونا, یہ والے سائٹ کے ایتھکس کا بھی نہیں پتہ, اور دوسری طرف جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے وہ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ اوپر سے کافی زیادہ انٹرونشن ہے اور اپنے سب لابیز ایک طریقے کی پاکستانی میڈیا کے اندر نظر آتی ہیں, اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور انٹرسٹ بیسڈ میڈیا زیادہ ہے نسبتاً اس کے کہ وہ پبلک گڈ کرے. شمائلہ طہا کی بات آپ نے سنی, آپ بھی بڑا عرصہ ڈفرینٹ نیوز رومز میں کام کرتی رہی ہیں, آپ رپورٹر تھیں, اسائنمنٹس آپ کو ڈفرینٹ طرح کے ڈفرینٹ فیلڈس کے ڈفرینٹ بیٹس کے دیے جاتے تھے. آپ کے طہا کی بات سے اگری کرتی ہیں کہ جو ایتھکس کی ڈسکشن ہے وہ نیوز روم میں ہماری نیوز مینجمنٹ اور رپورٹرز کی جو ڈسکشن ہے اس کے اندر فیچر نہیں کرتی؟ دیکھیے صدف, جب شروع کیا تھا میں نے اس وقت سے اب تک تو کچھ چینج آ گئی ہے, لیکن جب کام کرنا شروع کیا تھا اور میں لوکل نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہی تھی تو بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی کہ کوئی ایتھکس کو بھی ڈسکس کیا جائے میڈیا میں, اور ایک اپنی انڈیویجول اسٹرگل تھی کہ ہر کسی کے اپنے اپنے انڈیویجول ایتھکس ہیں. اگر کوئی اپنے گھر سے لے کر آیا ہے یا اس نے کچھ جو پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, اسے کچھ سیکھ لیا ہے, تو بس وہ آپ کا ایک اپنا ہی انفرادی طور پہ عمل تھا کہ آپ خود سے کتنے سینسیٹیو ہیں ایتھکس کے بارے میں. تو یہ اپنی اپنی جنگ تھی, اور اسی طرح سے چلتا رہا. جب میں لوکل نیٹ ورک کے ساتھ تھی بہت بار جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا ایڈیٹرس کے ساتھ, اسائنمنٹ ایڈیٹرس کے ساتھ, نیوز روم میں لوگوں کے ساتھ, لیکن ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا ڈائلما جو ہوتا ہے وہ اسپیڈ کو اتنا زیادہ سارا وقت دیکھا جاتا ہے اور کوانٹٹی کو اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید بہت ہی زیادہ پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور انسیکیورٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ان کو بہت عجیب لگتی ہیں جب ان سے ایتھکس کی بات کی جائے. جب میں نے BBC میں کام کرنا شروع کیا تو یہاں پہ ہر لیول پہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اویئرنیس ہے, اور ہمیں ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے, اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کئی مہینوں سے کسی اسٹوری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی لیول پہ آ کے اس کو گیو اپ کرنا پڑ جاتا ہے. میں ایک آپ کو اگزامپل دوں گی کہ لاسٹ ایئر میں ایک اسٹوری کری تھی بگرام پرزنرز پہ, کہ جو پاکستانی بگرام میں کچھ پرزنرز باقی رہ گئے تھے. تو میں بہت دنوں سے اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور مجھے اسے ویژولائز کرنا تھا کیونکہ ٹی وی اسٹوری تھی. تو مجھے پتہ چلا کہ ICRC والے اس کے اوپر ایک اسکائپ کال کرواتے ہیں یہاں پرزنرز فیملی کی, اور وہاں بگرام میں ان کی بات ہوتی ہے. تو ICRC سے رابطہ ہم لوگوں نے کیا, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی ریسٹرکٹیڈ ہے, آپ کمرے کے باہر سے بس ایک چھوٹا سا شیشہ ہے اس کے اندر سے کچھ دکھا دیں. ظاہر ان کو ٹی وی کی اتنی سمجھ نہیں تھی, تو ہمارے ان سے بہت ڈسکشنز ہوئے, ہم نے کہا اس طرح سے یہ بالکل بھی ورک نہیں کرے گا. تو ہم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ہم اس کی آڈیو استعمال نہیں کریں گے, ہم کافی ساری ان کو ایشورنسز دیں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ اجازت لیں گے تو چونکہ اجازت امریکن سے لینی تھی جو کہ بگرام پرزن کو کنٹرول کر رہے تھے, اس کے چانسز بہت کم تھے. دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم انڈرسٹینڈنگ بنا کے اور کچھ کر لیتے, اور جس طرح سے لوکل میڈیا میں بہت بار ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور کرنے جاتے ہیں اور کچھ فوٹیج بنا کر واپس آ جاتے ہیں. اب کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد بھی میری سٹوری مجھے لگ رہا تھا ہو نہیں پائے گی, لیکن ہم نے یہی آپٹ کیا جب بھی کہ ہم پرمیشن لیں گے, اور اگر ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی تو ہم اس کو نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے یہ جو اسکائپ کال ہے جو پرزنرز کا اور ان کی فیملیز کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے یہ بند ہو جائے. تو یہ ایک بہت سینسٹیوٹی تھی. حالانکہ وہ سٹوری میں نے BBC ورلڈ کے لیے پچ کی تھی, پوری دنیا میں جانی تھی, اس کی ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے رپورٹر کے لیے, لیکن گیو اپ کی سٹوری. اور یہ وہی ایتھکس ہیں جو ہم نے آ کے BBC میں دیکھے ہیں اور سیکھے ہیں, اور ہر لیول پہ ہر روز اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ناجی, آپ کی پوزیشن رپورٹر سے کچھ مختلف ہے کیونکہ آپ آن اسکرین ہوتی ہیں اور ناظرین کو ڈائریکٹلی فیس کرتی ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی جو ایک پریزنس ہے, آپ کی آئیڈینٹی ان تمام نیوز پریکٹسز سے جڑی ہوئی ہے جو آپ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتی ہیں. یہ جب لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے اور فیلڈ میں آپ کو رپورٹر سے بات کرنی ہوتی ہے اور ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے پینل کی جانب سے, آپ کے پروڈیوسرز کی جانب
جانب سے ایسے سوال اٹھانے کا, ایسے سوال کرنے کا جو اس وقت شاید آپ خود بھی جانتی ہوں کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز پر, جرنلسٹک سٹینڈرڈز پر پورے نہیں اترتے. ایسی ٹرانسمیشنز کے بعد کیا آپ کے پاس اسپیس ہوتی ہے کہ پروڈیوسر سے, اپنے نیوز مینیجر سے آپ ڈسکس کر سکیں کہ اس کے اندر کیا ایتھیکل ایشوز تھے اور وہ سٹینڈرڈز پہ کہاں کہاں کمی رہی ان سوالات میں؟ جب ہم نیوز روم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 12 سال پیچھے جانا پڑے گا, جب پرائیویٹ میڈیا پاکستان کے اندر آیا. اس سے پہلے ہمارا جو نیوز روم ہوتا تھا وہ صرف پی ٹی وی کی حد تک ہوتا تھا, جس میں آپ صرف 1 گھنٹے کا نیوز بلیٹن, کوئی 24 آورس کی نیوز ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تھی. اب جب پرائیویٹ میڈیا سٹارٹ ہوا پاکستان کے اندر اور چینلز آنا شروع ہوئے, تو سب سے پہلے اب میں جس نیوز روم میں کام کرتی ہوں پاکستان کا بہترین نیوز روم کہلاتا ہے وہ, لیکن یہاں بھی ایز سچ پروفیشنل ٹریننگ شروع میں نہیں تھی. جو میڈیا کے اندر صحافی آئے اس وقت میں وہ صرف وہ لوگ تھے کہ میڈیا سٹارٹ ہو رہا تھا, اس میں بہت سارے جرنلسٹ وہ تھے جو کالجز سے نکل کر اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر کے آ رہے تھے, کچھ ڈاکٹرز تھے, کچھ انجینئرز تھے. تو وہ جو ایک ٹیم بن کر سامنے آئی جس نے نیوز روم کو سٹارٹ کیا پرائیویٹ میڈیا میں, وہ پروفیشنل صحافی نہیں تھے. جب ہم نے فیلڈ کے اندر کام کیا تو پھر بائی دا ٹائم ان صحافیوں کی ٹریننگ ہوئی اپنے ایکسپیرینسز کے لحاظ سے. آپ نے جو کچھ لرن کیا نیوز روم کے اندر, اس کے اندر کچھ حصہ ان لوگوں کا تھا جو پی ٹی وی سے نکل کر آئے تھے, جو ٹرین کر رہے تھے ان صحافیوں. اب ان 12 سال کے دوران یہ ہوا ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں نے دیکھا, کہ اس میں سے وہ لوگ جو نان پروفیشنل تھے اور وہ صرف ایک ایکسیڈنٹلی میڈیا کا حصہ بن گئے تھے, وہ سروائیو نہیں کر سکے. جنہوں نے سروائیو کیا ہے اس میں بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھا ہے. اب بات ہوئی کہ قواعد و ضوابط کیا ہیں, کیونکہ وہ پروفیشنل نہیں تھے, پریکٹیکل جرنلزم کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی, تو قواعد و ضوابط بھی کہیں نہیں تھے. جس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے چلے گئے, اگر ہم 7 گھنٹے تک اس ٹرانسمیشن کو لے کر گئے, اس زمانے میں ہم کمرشل بریک کی طرف بھی نہیں جاتے تھے. ہم نے صرف اور صرف ٹرانسمیشن جو کچھ لائیو کوریج ہو رہی ہے, رپورٹر ہمیں فیلڈ سے رپورٹنگ کر رہا ہے اور اینکر بیٹھا ہوا سوالات کر رہا ہے, اور اس زمانے میں سوالات بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ فیڈ کیے جاتے تھے, یا پھر یہ ہوتا تھا کہ اینکر کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے. کوئی دیکھنے والا اس سینس میں نہیں تھا. نیوز ایڈیٹر کا رول وہاں جا کر ختم ہو جاتا تھا, کیونکہ اس کے کنٹرول میں چیزیں نہیں تھیں, جو کچھ ہو رہا تھا ایپیزیٹلی اسی وقت ہو رہا تھا. لیکن بائی دا ٹائم اس کو پھر مینیج کرنے کی کوشش کی گئی. آج جب اسی طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں یا اسی طرح کی سچویشن نیوز روم میں دیکھنے میں آتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ 50% نہ کہیں 20-30% تک تو ایتھکس کا خیال رکھا جاتا ہے, کہ اگر کوئی فوٹیج آ رہی ہے تو اس کے اندر آپ بلڈ سٹینز نہ دکھائیں, اس کو بلر کریں. شارٹس اگر آپ کسی کے لے رہے ہیں تو ایسے شارٹس لیں جو آپ پبلک کو دکھا سکتے ہیں. تو کسی حد تک ایتھکس کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن آپ اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے میٹ نہیں کر سکتے. اس کی ایگزامپلس ابھی بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب سانحہ مینا ہوا تو اس وقت ایک چینل نے اٹھا کر 2012 کی فوٹیج چلا دی. اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف مس لیڈ کس لیے کرنا, کہ آپ نے ریٹنگ لینی تھی. شاید یہ اس لیے ہوا ہے کہ اب ہم بہت فاسٹ پیس نیوز انوائرمنٹ میں آ گئے. اس سے پہلے جب ہم ایڈیٹوریل حد تک تھے یا پرنٹ میڈیا کی طرف چلے جائیں تو آپ قلم پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن زبان پہ تہاں ناجیہ نے بات کی کہ میڈیا بوم جب ہوا انڈسٹری میں تو اتنے ٹرینڈ جرنلسٹ نہیں تھے, لیکن اب جو پرائیویٹ براڈ کاسٹ انڈسٹری ہے اس کو ٹرانسمیشن کرتے ہوئے آلموسٹ 13 ایئرس کا عرصہ گزر چکا ہے, اور آپ جیسے کئی اور ہمارے ساتھی انٹرنیشنل اداروں سے منسلک بھی رہ چکے ہیں. اور آئی تھنک جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی اور جرنلسٹک اسٹینڈرڈس کی وہ بڑھ رہی ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل اداروں سے واپس لوکل اداروں میں آئیں, نیشنل ٹیلی ویژن چینلز میں کام کریں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریکٹسز, جو اسٹینڈرڈز آپ یہاں فالو کرتے ہیں فارن میڈیا کے لیے, وہ لوکل چینلز میں, نیشنل چینلز میں اپنا سکیں گے؟ دیکھیں, میں بیسکلی میری ابھی فوکس ہے انٹرنیشنلی, زیادہ تر میں کام کرتا ہوں ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز پہ, پھر مائنورٹیز ریلیٹڈ ایشوز پہ, اس کے علاوہ ریلیجس رائٹس کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر, پاکستان ملٹری کے اوپر. یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جو کہ ٹیبو ہیں پاکستانی میڈیا میں. ابھی جتنی بھی ساری کوریج ہوتی ہے, مے بی فنکشنلی ہم بہتر ہو چکے ہیں, جیسے انہوں نے بھی مینشن کیا کہ فوٹیجز بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گی, یا لیٹ سپوز ساؤنڈ بائٹس کو دیکھ کے ایک دم لائیو فیڈ نہیں جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ساری اس پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو ساری انفارمیشن گین ہو رہی ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ملٹری میڈیا اسپوکس پرسن سے آ رہی ہے, جس کی کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہے. ہمارے ملک میں مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں, فاٹا کی طرف ہو رہے ہیں, وہاں پہ اب انٹرنیشنل میڈیا میں
آئی ہیو دی ایبلٹی ٹو ایکچولی سے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائڈ انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیں وہاں جانے نہیں دے رہے. میں فوج کے بارے میں بول سکتا ہوں, پاکستانی میڈیا میں پہلے کبھی کبھی نظر بھی آتا تھا, لیکن جب سے وہ حامد میر والا انسیڈنٹ ہوا, جیو کے بعد جو سب کچھ ہوا, ISI کا نام لیا گیا, اس کے بعد تو پھر بالکل اب تو کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہے کہ آپ نام بھی نہیں لے سکتے, اور آپ نے ISVR کی جیسی پریس ریلیز آئی ہے ویسی کی ویسی آپ نے پریس ریلیز آگے دے دینی ہے. بڑابیر اٹیک ہوا, اس کے اندر ساری انفارمیشن تھی, اندر کسی میڈیا کو نہیں جانے دیا, باہر سے کھڑے جو ISPR بتا رہا تھا وہ کیا جا رہا تھا. تو انٹرنیشنل میڈیا میں تو ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے اپنے لوگوں کی سورسز سے معلوم کیا, طالبان کا ورژن بھی بتایا کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں, پاکستانی میڈیا میں کہیں نہیں آیا. تو اس طریقے سے جو رپورٹنگ ہے وہ بڑی کنٹرولڈ ہے پاکستانی میڈیا میں. تو میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ میں سم ٹائمز آئی ڈو رائٹ فار ڈان دا نیوز, اور اس میں بھی کبھی کبھی ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ لائن نہ کریں, یہ لائن نہ ڈالیں, یا وہ لائن خود بخود ہٹا دیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ تو ظرف بھی نہیں ہے کہ اتنا پوچھیں. جیسے انٹرنیشنل میڈیا میں تو ہوتا ہے کہ آپ سے ایکسچینج کیا جاتا ہے, آپ سے ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ یہ لائن ہے آپ کی, یہ انسبسٹینشیٹڈ ہے یا یہ سبسٹینشیٹڈ ہے, اس پہ آپ کوئی اینالسٹ لے آئیں. یہاں پر تو اگر آپ ایک اسٹوری بھیجیں گے اور اس کے اندر کوئی ایک نیشنل نیریٹو جو کہ نیشنل انٹرسٹ ہے, جو کہ اکارڈنگ ٹو سم سرٹن ڈیفائنڈ لابیز ہمارے یہاں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے سے اگر اس میں کوئی وہاں پہ وہ ٹچ نہیں کر رہا ہوگا تو وہ ویسے ہی جانے دیں گے. میں ایکسپریس ٹریبیون میں نے کام کیا سال, میں اسٹوریز لکھتا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں. اگر کوئی اسٹوری ہوتی تھی جو کہ ملٹری ریلیٹڈ نہیں ہے, ٹیررزم ریلیٹڈ نہیں ہے, تو چلی جاتی تھی. کشمیر کے ایشو پہ آیا وہ رک گئی اسٹوری, بلاسفیمی کے کیس پہ آیا رک گئی. تو وہاں پر پھر کافی زیادہ ایڈیٹر نے اس کو روک دیا, مجھے بتایا بھی نہیں کہ کیا پرابلم ہے. انٹرنیشنلی ایک ڈسکشن ہوتا ہے, ایک آپ کا خود ایکسپوجر بڑھتا ہے, ایک ڈائیورسفائڈ آئیڈیاز آتے ہیں, وہاں کا ایکسپیرینس آپ کو ملنے کو ملتا ہے. پاکستان میں تو یہاں پہ کیا جاتا ہے یار یہ تو نہیں چلے گا. یعنی جو جرنلسٹ کی اپنی انٹیگریٹی ہے, جو انٹیگریٹی اور پرائڈ ہوتا تھا جرنلزم کے اندر, وہ ریوائیو کرنے کی بھی ضرورت ہے. شمائلہ, یہی سوال میرا آپ سے ہوگا کہ BBC جس کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی کوالٹی پروڈیوس کرنے والا ادارہ ہے, ایک بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی جرنلزم پروڈیوس کرنے والا ادارہ ہے, اور اب آپ اتنے عرصے سے ان سے منسلک ہیں, تو آبویسلی آپ کے اسٹینڈرڈز, جن اسٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی جرنلزم کرتی ہیں, وہ بھی تبدیل ہو گئی ہوں گی. کچھ پریشرز ایسے ہیں جو کہ ہم پہ اونرز کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں چینلز میں, لیکن کچھ پریشرز ایسے ہیں جو کہ ہماری مڈل مینجمنٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ, بہت سے تو مڈل مینجمنٹ پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, جو نیوز روم کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رن کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنی دماغ کے اندر بہت سی چیزیں بنائی ہوتی ہیں, اور وہ شاید اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ وہ بہت سی چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ بار بار اس کے اوپر بات کریں گے, اگر آپ کے جو ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں یا ہیڈ آف نیوز ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اونرس کے ساتھ بات کریں گے, ان کو پرسویٹ کریں گے, تو کیوں ایتھکس کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے بات. دوسرا, کیمپین بھی کرنی بہت ضروری ہے. ابھی جب قصور کے اندر یہ جو بچوں کا اسکینڈل آیا تھا, اس کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بات کی کہ آپ بچوں کی آئیڈینٹیٹیز کیوں ریویل کر رہے ہیں. یا کچھ عرصے پہلے ایک سٹوری آئی تھی جس کا بعد میں کچھ پتہ نہیں چلا, وہ کنفرم ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا کچھ پتہ نہیں چلا, جب کچھ پرائیویٹ چینلز نے کوئی ایسی اسٹوری بریک کی تھی کہ بچے ہیں جو تھیلیسیمیا کے شاید پیشنٹس ہیں, ان کو بلڈ لگتا ہے اور ان کو تنی ایڈس والا بلڈ لگ گیا ہے. تو کچھ چینلز تو ان کے بچوں کے گھروں پہ اور ان کی آئیڈینٹیٹیز تک ریویل کرنے پہ پہنچے ہوئے تھے, لیکن پھر بات کی گئی, اس کے اوپر بات ہوئی, لوگوں نے جو ہے وہ سوال اٹھائے کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, بچے ہیں. اور BBC کے اندر تو بچوں کی فلم بہت زیادہ سخت قسم کے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں, ہم تو بچوں کو ویسے ایکسپوز ہی نہیں کر سکتے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ بار بار بات کرتے رہیں, آپ خود سینسٹیو ہوں, آپ ایجوکیٹ کریں اور آپ کنونس کریں, تو مجھے لگتا ہے کیوں فرق نہیں پڑے گا, آہستہ آہستہ بہت سا پڑ سکتا ہے. جب ہم انڈسٹری میں تھے اور آپ لوگ اب بھی ہیں, تو بڑا ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے, ایک ہیلپ لیسنس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید اس سسٹم میں آ گئے ہیں اور اب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ایکچولی تو ہم نے ہی چینج لانا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ہو ڈونٹ ہیو دا بیک آف دیر اونرز, جو ان کی ہائر مینجمنٹ ہے, انہیں سپورٹ اس طرح سے حاصل نہیں ہے, ان کا کیا رول ہو سکتا ہے, ہمارا اپنا کیا رول ہو سکتا ہے ٹو امپروو آر اسٹینڈرڈز اینڈ انشور کہ جو ہماری انٹرنیشنل ایک جرنلزم کی کوالٹی ہے ہم اس کو میٹ کر پائیں. دیکھیں, جس طرح سے آپ نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, ہم آج یہاں بیٹھ کر اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ صحافت کے قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے. میں یہ کہوں گی کہ یہی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے کتنے جرنلسٹ ہیں جو بیٹھ کر اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, اور اگر بات ہوتی ہے مختلف آرگنائزیشنز میں, مختلف فورم کے اوپر, پلیٹ فارمز پر, سیمینار ڈسکشنز جو ہوتی ہیں,
اس کا رزلٹ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، جو اب کچھ دنوں میں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہوا ہے سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ان ہونے کی وجہ سے، جہاں اس کی بہت ساری نیگیٹو چیزیں، وہاں کچھ پازیٹیوز بھی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے. جرنلسٹ آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی ایک سوشل سمٹ ہوئی تھی کراچی کے اندر، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، تو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں اس کو. دوسری طرف جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جرنلسٹ کی ٹریننگ، جس کا میں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، جس وقت پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا سٹارٹ ہوا اس وقت تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، ہم ایسے ہی فیلڈ کے اندر آ گئے، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی اور آ گئے. ایکسپیرینسز سے ہم نے سیکھا، اور اب 12 سال کے بعد ہم جیسے جرنلسٹ خود ٹریننگ سیشنز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارے جونیئرز آ رہے ہیں ان کو ساتھ لے کے، کیونکہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں. اب ایک اگر آپ دیکھیں نا اس کو، تو 3 نسلیں ہمیں نظر آئیں گی. ایک وہ تھے جو پہلے سے نیوز رومز کے اندر موجود تھے، ایڈیٹوریل اسٹاف، جن کے سامنے ہم جونیئرز آئے تھے. اب ہمارے بعد بھی ایک پوری کی پوری جو جونیئر کلاس ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو وہ جو 3 نسلیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب ہم کم از کم وہ جو اب جو نیوز مینیجرز آ رہے ہیں یا پروڈیوسرز آ رہے ہیں، ہم ان کو ٹریننگ دے کر اور پراپر ایک جرنلزم کا آغاز کر سکتے ہیں پاکستان میں. اور اس سلسلے میں مجھے بہت چینجز نظر آ رہی ہیں. آپ کراچی میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، بہت سارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اب کھل گئے ہیں. کراچی میں CJ ہے، اس کے علاوہ 1-2 انسٹیٹیوٹس اور ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں پریکٹیکل جرنلزم کی تعلیم دی جاتی ہو، لیکن اب کچھ یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اسٹوڈیوز اور نیوز رومز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں، جہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف جرنلزم کی ڈگری لے کر نہیں نکلیں گے، بلکہ پریکٹیکل جو ٹریننگ ہے جرنلزم کی وہ لے کر باہر آئیں گے. تو چینج ضرور آئے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن شاید ہم بھی قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. عورتیں جو ریپ جاتی ہیں یا بچے جن کے بارے میں اس طرح کی سینسیٹیو سٹوریز ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بہت اسٹرکٹلی جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بنانا بھی چاہیے. جو ایتھکس ہیں جو کہ پوری دنیا میں پریویل کرتے ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کے اور بچوں کے فیملیز کے لیے کہ جن کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ہمارے لیے تو ایک دن کی خبر ہوتی ہے اور 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ خبر ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کور کریں تو اس میں بھی ہمیں بہت سا ایتھکس جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. سوشل میڈیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، مجھے لگتا ہے بہت سی فریڈم جو ہے وہ ملی ہے، لیکن میں نے دیکھا جب الیکشن ہو رہا تھا 2013 کا، آتی تھی لوگوں فیڈس کو دیکھ کے کہ کون سا جرنلسٹ ہے، وہ کس پارٹی کا ہے، وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ خود بھی انڈیویجول ہوتے ہیں، اپنے سیاسی خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، آپ کی اپنی اوپینین ہوتی ہے. ایز اے جرنلسٹ آپ کو سب چیزوں کا خیال رکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پالیٹکس کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے انفلوئنسز، اور اسی طرح جب ریلیجن کو آپ کور کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو انفلوئنسز سے نکالنا بہت ضروری ہے. جیسے اگر میں ہوں، اگر میرا تعلق ایک مائنارٹی کمیونٹی سے ہے پاکستان کی، تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اس کی اسٹوری کو کور نہ کروں، اور اگر کروں تو میں ہمیشہ یہ انشور کرتی ہوں کہ وہ اسٹوری اپنی کسی دوسرے ساتھی کو دکھاؤں جس کا تعلق اس کمیونٹی سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور کمیونٹی سے یا کسی اور سیکٹ سے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھنا بھی ہمیں کہ پولیٹیکل اور ریلیجس گراؤنڈس پہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سینسٹیوٹی ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ صرف جو ایتھکس ہیں وہ چیزوں کو فیکچولی رپورٹ کرنے تک ہیں، اور جب اوپینین آئے گی تو اوپینین کے اندر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اوپینین بھی ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر بھی جو ہے وہ فیئرنیس دکھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. اور دوسرا رائٹ ٹو رسپونڈ، میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں کہ 2-4 شارٹ مل جاتے ہیں اور اس کے اوپر 24 گھنٹے جو ہے وہ پورا کیا کہتے ہیں وہ میڈیا ٹرائل ہوتے رہتے ہیں. تو ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ بہت بنیادی چیز ہے جرنلزم کے اندر کہ آپ رائٹ آف رسپونڈ، جو دوسری پارٹی ہے جس کے اوپر آپ کچھ کرٹیسزم کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا جس کا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ انڈر اسکروٹنی ہے، تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ یہ حق دیں کہ اس کا جو ہے وہ موقف سامنے آ سکے. اور مجھے لگتا ہے کہ اکثر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل، یعنی ہماری صحافتی تنظیموں کو اپنی جرنلسٹک کنٹریبیوشنز کو بھی بہتر بنانا ہوگا. صحافت کے چند بنیادی اصول ہیں.
ایکیوریسی، سچ کا خیال رکھنا، بیلنس، آبجیکٹیوٹی، پلورلزم اینڈ ڈائیورسٹی، یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز کی آوازوں کو، زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز کے پرسپیکٹیو کو اپنی خبر کا حصہ بنایا جا سکے. اس بات کو یقینی بنانا کہ خبر عوام تک پہنچنے سے پہلے کم از کم 2-3 کریڈیبل ذرائع سے اس کی تصدیق ہو چکی ہو. انشور کرنا کہ آپ کی خبر کسی کی پریویسی میں انویڈ نہ کر رہی ہو، کسی وکٹم کا استحصال نہ ہو رہا ہو. کام محنت طلب ہے لیکن مشکل نہیں. اور اگر جرنلسٹ میں، ہمارے صحافیوں میں یہ انٹیگریٹی پیدا ہو جائے، اس بات کا احساس ہو جائے یا اس بات کا شوق ہو جائے کہ کسی بھی وہ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی اچھے صحافتی پلیٹ فارم پر اپنے کام کو پیش کریں اور اس میں فخر محسوس کر سکیں، تو شاید ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنے میں جو چیلنجز حائل ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے. شمائلہ، ناجیہ، طہا، وقت نکالنے کا شکریہ. پاکستانی میڈیا سے جڑے کسی اور ایشو کے ساتھ ہمارا میڈیا پھر حاضر ہوگا.